پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں دہشت گرد حملہ ناکام، تینوں خودکش حملہ آور مارے گئے۔ ایک حملہ آور نے ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑایا، 3 اہلکار شہید، 11 زخمی ہوئے۔ افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 حملہ آور سائیڈ گیٹ سے ہیڈ کوارٹرز میں گھس گئے۔ خودکش بمباروں کے پاس 10 بم اور رائفلیں بھی تھیں۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو مرکزی دروازے کے 30 سے 40 میٹر کے فاصلے پر روکا اور جہنم واصل کر دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں ہلاک تینوں دہشت گرد افغان تھے۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں شہداء کو سلامی پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور کور کمانڈر سمیت سول اور عسکری حکام نے شرکت کی، پھول رکھے، شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا، صوبائی حکومت پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت سیاسی قائدین کی ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ خوارج کے حملے کی مذمت۔ صدر مملکت نے کہا، وطن عزیز سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، سیکیورٹی فورسز کی بر وقت کارروائی کی بدولت بڑے نقصان سے بچ گئے، ملکی سالمیت پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حملہ ناکام بنانے پر ایف سی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے سعودی چیف آف جنرل اسٹاف کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور اسٹریٹجک فوجی تعاون پر تبادلہ خیال، دفاعی اشتراک، سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو بڑھانے پر زور۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سعودی چیف آف جنرل اسٹاف نے مختلف شعبوں میں تعاون کو سراہا۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنرل فیاض بن حمید الرویلی نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی تمام 6 نشستوں پر نون لیگ کا کلین سویپ۔ نون لیگ کا ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے پی پی پر انحصار ختم۔ مسلم لیگ نون اب پیپلز پارٹی کے بغیر دیگر اتحادیوں سے مل کر قانون سازی کرے گی۔ نون لیگ 132 نشستوں کے ساتھ ایوان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ 336 ارکان پر مشتمل اسمبلی میں 170 ارکان کی سادہ اکثریت حاصل ہو گئی۔ پیپلز پارٹی ارکان کی تعداد 74 ہے۔ آج فیض حمید ہیں نہ جت پانے والے جج، الیکشن میں مقبولیت کے دعوے ضمنی بوس ہو گئے۔ یہ ضمنی الیکشن نہیں ریفرینڈم تھا، اللہ نے تاریخی کامیابی دی، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کا ڈرامہ رچایا، نون لیگ نے بدترین حالات میں بھی بائیکاٹ نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، بیانیہ بنانے والے کام نہیں صرف نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، کارکردگی سے بہتر کوئی بیانیہ ہو ہی نہیں سکتا، لوٹ مار کرنے والوں کی اب پنجاب میں کوئی جگہ نہیں۔ خیبر پختونخوا پتھر کے دور میں چلا گیا، کرپشن کے ڈھیر لگ گئے، پشاور میں ترقی کا نام و نشان نہیں، اس لیے ہری پور میں نواز شریف کو ووٹ پڑا۔ شہباز شریف ہوں یا میں، حکومت نواز شریف کی ہی ہے۔ نواز شریف کی ضمنی الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد، کہا شہباز شریف اور مریم نواز کی محنت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے۔ عوام نے تشدد، انتشار اور تخریبی سیاست مسترد کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، یہ کامیابی نواز شریف کے ویژن، بے مثال قیادت اور کارکنان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقی کے لیے محنت پر عوام کا اعتماد ہے۔ الیکشن میں جیت حکومتی کارکردگی پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صدوقدوش چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک و قوم کے لیے خدمات کی تعریف کی۔ اہم قوانین کی منظوری کے لیے حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ اجلاس قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی بلایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے، اجلاس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور نہ ہونے والے بلز پاس کیے جائیں گے۔ ججز ٹرانسفر کیس میں وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل عدم پیروی پر خارج کر دی۔
सुप्रीम कोर्ट ने जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर को आईनी करार दिया था, जिसके खिलाफ दरख्वास्त गुजार जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। भारतीय वजीर दिफा के सिंध से मुताल्लिक़ रिमार्क्स तौहीन आमेज और इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है, या तो राजनाथ को तारीख का इल्म नहीं या वो जानबूझकर भूल रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं सिंध वो पहला सूबा था जिसने तकसीम से पहले 1947 में पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया। मिस्टर सिंह को चाहिए अपने मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाकों में नाखुशगवार हालात पर तवज्जो दें। हकीकत यह है कि भारत 10 लाख फौज रखने के बावजूद मकबूजा कश्मीर में नाकाम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। इस पर इश्तियाल अंगेज बयान किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान की मजम्मत। सरपरस्ते आला पाकिस्तान हिंदू कौंसिल डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज और अहमकाना है। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और हमें फख्र है। बंटवारे के वक्त कायदे आज़म के कहने पर हमारे बड़ों ने नकल मकानी का इरादा तर्क किया। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरूह चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने जाली अलंबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितना हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामज़न है। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फ़रोग़ देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार। असलियत छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल। फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत और दीगर मुल्कों से ऑपरेट हो रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हुकूक का ढोंग रचाने वाले गैर मुल्की अकाउंट्स निकले। ताने बाने भारत से मिलते हैं। मुख्तलिफ सियासी बयानिए भी बैरून मुल्क से चलाए जाने का इंकशाफ। ग्रीन लाइन तौसी मंसूबे पर मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर, काम का दोबारा आगाज। मुर्तज़ा वहाब ने PIDCL और MQM रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मंसूबा अगले साल अक्टूबर में मुकम्मल होगा। सहाफ़ी को जवाब दिया, 140 ए को तामीरी कामों से नत्थी ना करें। अमीनुल हक बोले, हम तो मुर्तज़ा वहाब के लिए मुतालबा कर रहे हैं। 140A पर पॉलिसी वाज़ेह है, बल्दियाती निज़ाम और मेयर बाइख्तियार होना चाहिए। कराची की सड़कें ज़बू हाली का शिकार हैं। वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। कराची की सड़कों और गलियों पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा, बारिशों के बाद से सड़कें तबाहाल हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, उनसे भी ट्रैफिक के मसाइल हैं। पैसों का मसला नहीं, चाहते हैं मयारी काम किया जाए। हिदायत की कि तमाम अंदरूनी गलियों की स्कीमें मंजूर करके तेज़ी से काम करवाया जाए। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मुरम्मत की जाए। जो गलियां बनाई जाएं वहां निकासी आब का बाकायदा निज़ाम बनाया जाए। चीनी की कीमतों में इजाफा FBR पोर्टल्स की बंदिश और हुकूमती डीलर्स की वजह से हुआ। जिम्मेदार शुगर इंडस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इलामी में कहा, चीनी की बैनुल सूबाई तहसील पर भी पाबंदियां हैं जो कीमतें बढ़ने की वजह बना। हुकूमत को खबरदार भी किया था, लेकिन हुकूमत ने मिल्स पर दबाव रखा ताकि गैर ज़रूरी दरामदी चीनी फरोख्त की जाए। सिंध में पोर्टल्स बंद रखे गए ताकि पोर्ट पर दरामदी चीनी पहले फरोख्त हो सके। पंजाब में ज़िला इंतज़ामिया ने मिल्स को मजबूर किया कि हुकूमती नामजद डीलर्स चीनी फरोख्त करें। डीलर्स ने फ़ायदा उठाने के लिए चीनी महंगी फरोख्त की। जामिया कराची के असातिज़ा ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस को जामिया से अलग करने का मुजव्वज़ा प्लान मुस्तरद कर दिया। अंजुमन असातिज़ा का कहना है, सिंध हुकूमत ने इंस्टीट्यूट से मुताल्लिक़ बिल का मुसव्वदा जामिया कराची को एतमाद में लिए बगैर बनाया। जामिया कराची की सेनेट सिंडिकेट और एकेडमिक काउंसिल की मंजूरी के बगैर फैसले नहीं हो सकते। इंस्टीट्यूट के मुलाजिमीन ने एहतजाजी बैनर्स आवेजा कर दिए। मुलाजिमीन और असातिज़ा का कहना है, सनतकारों के हाथों तहकीकी इदारे की फ़रोख्त कबूल नहीं।
ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی عادل عسکری نے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ کر فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی مقابلہ حسن قرأت کا انعقاد، مختلف ممالک کے حفاظ قرآن کے مقابلے میں شرکت۔ وزیر مذہبی امور سعدہ یوسف نے تقریب سے خطاب میں کہا، مقابلہ حسن قرأت سے پاکستان کا مثبت امیج دنیا میں جائے گا۔ امت مسلمہ کا اتحاد قرآن کی تعلیمات میں پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید سے وابستگی ہماری اجتماعی ترقی کی بنیاد ہے۔ جان کی قربانی دے کر جرت و بہادری کی تاریخ رقم کرنے والی پاکستان کی پہلی شہید خاتون فائٹر پائلٹ مریم مختار کی 10ویں برسی۔ قوم کی بہادر بیٹی نے میاں والی میں جام شہادت نوش کیا۔ مریم مختار فنی خرابی کے باعث تباہ ہونے والے طیارے کو آبادی پر گرنے سے بچاتے ہوئے میاں والی میں شہید ہو گئی تھی۔ مریم مختار کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا، فائٹر پائلٹ مریم مختار شہید قوم کی بیٹیوں کے لیے باعث فخر ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا بختیار بھٹو کے ہمراہ ابوظہبی میں سپریم کونسل برائے مدرہڈ اور اطفال کا دورہ۔ خاتون اول نے کونسل کی خدمات اور کردار کی تعریف کی۔ صحت، تعلیم، ثقافت کے شعبوں میں کونسل کے عملی اقدامات کو سراہا۔ آصفہ بھٹو کو کہنا تھا، نوجوانوں کی شمولیت کے لیے کونسل کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ خاتون اول نے شیخہ فاطمہ بنت مبارک کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ قطری ہم منصب سے نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تعاون اور منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس پر لکھا، ملاقات میں علاقائی اور دو طرفہ امور بھی زیر بحث آئے۔ کینیڈا میں سکھوں کا کامیاب خالصتان ریفرنڈم۔ بارش اور برف باری کے باوجود اوٹاوا میں ہزاروں سکھ خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹ دینے پہنچے۔ فضا خالصتان زندہ باد اور بھارتی حکومت کے خلاف نعروں سے گونجتی رہی۔ سکھوں نے بھارت کے زیر تسلط پنجاب میں مارے گئے سکھوں کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ آپریشن بلو سٹار میں مارے گئے سکھوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں سکھ مظاہرین کا کہنا تھا، وقت آ گیا ہے بھارتی پنجاب کو الگ کر کے خالصتان ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے چیف آف سٹاف شہید۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے، حملے میں 5 افراد شہید، 28 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق حزب اللہ کے چیف آف سٹاف حملے کا ہدف تھے۔ آسٹریلوی سینیٹر برقع پہن کر پارلیمنٹ آ گئی۔ ہینسن ایسا بل متعارف کرانا چاہتی ہیں جس میں آسٹریلیا میں برقع پہننے اور مکمل چہرہ ڈھانپنے پر پابندی لگانا شامل ہے۔ اقدام کو لیبر پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا، ہینسن نے توجہ حاصل کرنے کے لیے ارادتاً یہ حرکت کی جو مذہبی آزادی اور برابری کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پاکستان شاہینز نے ریکارڈ تیسری بار رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ سنسنی خیز فائنل مقررہ اوورز میں ٹائی ہو گیا تھا، فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ شاہینز نے 7 رنز کا ہدف چوتھی گیند پر حاصل کیا۔ شاندار کارکردگی پر احمد دانیال میچ اور معاذ صداقہ ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ شاہینز کی ٹیم پورے ایونٹ میں ناقابل شکست رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی کی پاکستان شاہینز کو مبارکباد۔ پاکستان کی زمبابوے کو آؤٹ کلاس کر کے ٹرائی سیریز کے فائنل میں انٹری۔ پنڈی میں گرین شرٹس 69 رن سے کامیاب۔ مہمان ٹیم 196 رنز کے تعاقب میں 124 پر ڈھیر۔ مسٹری اسپنر عثمان طارق کی ہیٹ ٹرک سمیت 4 وکٹیں۔ کل سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ اسلامک گیمز میں جیولن تھرو ایونٹ میں گولڈ اور سلور میڈل جیتنے والے ایتھلیٹ
ارشد ندیم اور یاسر سلطان کا وطن واپسی پر پرتپاک استقبال. فینز نے دونوں ایتھلیٹس کو ہار پہنائے. ارشد ندیم نے کہا انجری کے بعد گولڈ میڈل جیتنا مشکل ہوتا ہے لیکن ہمت نہیں ہاری. یاسر سلطان بولے ارشد ندیم نے بہت حوصلہ بڑھایا. پاکستان کے لیے میڈل جیتنے پر خوشی ہے. سمندر کی گہرائی کو چیلنج. یوکرین کی فری ڈائیور نے ایک ہی سانس میں 86 میٹر غوطہ لگا کر ورلڈ ریکارڈ بنا دیا. بغیر کسی مدد کے حیرت انگیز کارنامہ انجام دینے کے لیے 3 منٹ 32 سیکنڈ تک سانس روکنا پڑا. دیکھنے والوں کی سانسیں تھم گئیں. 50-50 فیم مزاحی اداکار اسماعیل تارا کی تیسری برسی. 15 برس کی عمر سے اسٹیج پر فنی سفر شروع کرنے والے اسماعیل مرچنٹ کو پی ٹی وی کے پروگرام 50-50 سے شہرت ملی. اسماعیل تارا کو متعدد فلموں میں شاندار اداکاری پر 4 مرتبہ نگار ایوارڈ سے نوازا گیا. اور محبت اور خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کا یوم پیدائش. پروین شاکر نے تلخ و شیریں تجربات کو الفاظ کا پیرہن دیا. ان کا ساحرانہ ترنم اور الفاظ کی شگفتگی آج بھی تازہ.